فتح الباری جو ابن رجب حنبلی کی ہے، اس حدیث کے تحت بخاری میں انہوں نے یہ لکھا، کہتے ہیں کہ من کان لہ مزیۃ فی الدین لصحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے شروع سے مضمون بیان کیا محبت اولیاء کے لحاظ سے، وہاں سے یہ شروع ہوئے، کہتے ہیں فمحبت اولیاء اللہ و احبابہ عموما من الایمان، کہ اولیاء اللہ کی محبت نشانی ہے ایمان کی. یعنی صحابہ تو صحابہ رہ گئے، مطلقاً جو 13ویں صدی کا ولی ہے، 14ویں صدی کا ولی ہے، قیامت تک کا جو ولی ہے، ان کی محبت کیا ہے؟ علامت ایمان ہے. فمحبت الاولیاء اولیاء اللہ و احبابہ عموما من الایمان وہی من اعلی مراتبہ، ایمان اور ایمان کے اعلی مراتب سے ہے. وبغضهم محرم، اور اللہ کے ولیوں کا بغض حرام ہے. فہو من خصال النفاق، اور منافقت کی خصلتوں میں سے ہے. اب یہ تو ہو گیا مطلقاً اولیاء. کہتے ہیں ومن کان لہ مزیۃ فی الدین، جنہیں ولایت میں اضافہ حاصل ہے، صرف ولی نہیں، آگے اور درجہ بھی ہے ان کا، لصحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی وجہ سے، اور لقرابتہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر، جنہیں ولایت میں سے پھر مزید خصوصیت حاصل ہے، اور نصرت ہی، یا سرکار کی مدد کی وجہ سے، فلاح مزید و خصوصیت فی محبتی و بغض ہی، ان کی محبت اور ان کے بغض کو پھر عام ولیوں کی محبت اور بغض کے جو حکم ہے اس سے بڑھ کے ایک خصوصیت حاصل ہے. ومن کان من اہل السوابق فی الاسلام، اور جو سبقت لینے والے ہیں اسلام میں، ان کی مزید خصوصیت ہے، کل مہاجرین الاولین فہو اعظم حقا، ان کا بڑا حق ہے، مثل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں وقد رویا ان المنافقین انما كانوا يعرفون ببغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافق پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، منافق پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، منافق پہچانے جاتے تھے. کہتے ہیں ومن هو افضل من علی، تو جو مولا علی سے افضل ہیں، فہو اولا بذالک، ان سے تو پھر اچھی طرح پہچانے جاتے تھے. ومن هو افضل من علی، یعنی اتنا سبق تو یاد رہ گیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے منافق پہچانے جاتے تھے. تو ابن رجب نے کہا جو مولا علی سے بھی افضل تھے، ان کی وجہ سے تو پھر مزید اچھی طرح پہچانے جاتے تھے. لیکن وہ بیان نہیں کیا جا رہا کہ رافضی صرف وہ بیان کرتے ہیں تو سنی اس کی نقل لگاتے ہیں، الا ماشاء اللہ. ومن هو افضل من علی، یعنی منافقت کی پہچان ہونا اس میں جہتی صحابیت اور قرابت والی ہے. تو جن کا درجہ مولا علی سے بڑا ہے اس جہت میں، وہ پھر زیادہ معیار ہے منافقت پہچانے جانے کا. تو نام لکھتے ہیں من ہوا افضل من علی کابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فہو اولا بذالک، وہ پھر زیادہ معیار ہیں کہ ان کا نام لینے سے منافق پہچانے جاتے ہیں. فہو اولا بذالک، کیونکہ وہ جو جہت ہے اس جہت پر حکم ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ومن ہوا افضل، جو مانتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہیں تو کم از کم یہ کہنا چاہیے کہ جیسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر منافق پہچانے جاتے تھے، آج بھی پہچانے جاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ صدیق و عمر کے نام سے بھی منافق پہچانے جاتے ہیں. یعنی یہ جب برابر کی آیات ہیں، انصار نے تو بیعت کی ہے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ، اور انصار کی محبت ایمان ہے،
تو جن کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان کی محبت ایمان نہیں ہے. یعنی انصار کا بغض تو منافقت ہے، تو جن کے ہاتھ پہ سارے انصار نے بیعت کر کے انہیں امام اپنا بنایا ہے تو ان کا بغض کتنی بڑی منافقت ہوگی. تو یہ پھر کہاں کا انصاف ہے کہ جو بخاری میں ہے، جو مسلم میں ہے، آیت الانصار حب الایمان وبغض الانصار آیت النفاق، اس کو ترک کر دیا جائے سارے تبلیغ کے ماحول سے، سارے اہل سنت کی سرگرمیوں سے، تو ظاہر ہے کہ پھر رافضیت ہی پروموٹ ہوگی. نقیب بھی وہی بولے، خطیب بھی وہی بولے، مجمع بھی اسے ہی سنے، تو پھر دین کا یہ حصہ جو بخاری مسلم میں ہے اس کا تو پھر قیامت کو ہی پتہ چلے جا کر. لیکن پھر پوچھا جائے گا علماء سے کہ تم کیوں گونگے بن کے بیٹھے رہے، کہ قوم کو کیوں نہ بتایا کہ ساتھ یہ بھی ہے، اور ساتھ ہی نہیں بلکہ اولا بے ذالکا. تو نقیبوں کو یہ کہنا چاہیے، خطیبوں کو کہنا چاہیے کہ حضرت صدیق اکبر کے نام سے منافق پہچانے جاتے ہیں، اور یہ جو معیار ہے یہ صرف سنی پیش کر سکتا ہے، دونوں ہستیوں، دونوں آیات کے لحاظ سے اور دونوں طرح کی حدیث کے لحاظ سے، بخاری مسلم کے لحاظ سے. آج کوئی گرنتو شاہ جو ہے وہ اس طرح کا اگر بیان کرے تو یہ ان لوگوں کا اپنا کوئی عطا پتہ نہیں. ایک آستانے والے دوسرے کے بارے میں کہتے وہ سید نہیں، وہ کہتا ہے یہ سید نہیں. چلو ہم جو پکے سید ہیں یقیناً سب کو سلام کرتے ہیں، مگر یہ باتیں تو سند سے آئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دین ہے سارا. اور یہ جو حضرت مولا علی کے پیشوا اور امام ہیں، جن کو مولا علی مسلمانوں کا مائی باپ قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ وصف کہ ان کے تذکرے سے منافق پہچانے جاتے ہیں، یہ بڑا وصف ہے ان میں. تو ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مانتے ہیں یقیناً، لیکن جو ان سے پہلے اس وصف سے متصف ہوئے یا اعلیٰ درجے کا وصف ہے ان کو بھی مانتے ہیں، ہی نہیں بھی مانتے ہیں، اور سب کو مانتے ہیں. اور اس کی وجہ سٹیٹس ہے رسالت کا، ذات رسول علیہ السلام، اس سے ہٹ کر اصل میں ناموس رسالت پہ حملہ ہے، خواہ وہ رافضیت کی طرف سے ہو یا خارجیت کی طرف سے ہو، کہ سرکار کے سٹیٹس میں غیر کو داخل کیا جا رہا ہے. اور ہم اہل سنت ہیں کہ ہم شرک فی الرسالہ جائز نہیں سمجھتے. سرکار جیسے شرک فی الالوہیت جائز نہیں سمجھتے، ایسے شرک فی الرسالہ بھی جائز نہیں سمجھتے. سرکار کا منصب منفرد ہے، جدا ہے، اور سارے رسولوں میں بھی آپ رسولوں کے مقتدا ہیں. چہ جائے کہ کوئی غیر رسول ہستی جو ہے ان کو سرکار کی جگہ قائم کر کے انہیں معیار قرار دے دیا جائے دین اور ایمان کے لحاظ سے. نہیں، وہ ساری ہستیاں بڑے معیار ہیں، مگر وہ سرکار کی نسبت سے ہو کے معیار ہیں. سرکار کی نسبت پہلے کاؤنٹ ہوگی، پھر پیچھے ان کو رکھا جائے گا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو مقدم رکھا جائے گا تو کھرے کھوٹے کی تمیز ہوگی. اور یہ کل بھی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ تھا، اور آج بھی یہی اہل سنت کی بقا کا فارمولہ ہے. انہوں نے لکھا کہ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا كَانُوا يُعْرَفُونَ بِبُغْضِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت کیا گیا ہے کہ منافقین پہچانے جاتے تھے بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب یہ وہ بغض تھا جو ذات رسول علیہ السلام کی نسبت کی بیس پر تھا، کہ جو پہچانے گئے اصل میں وہ سرکار کو نہیں مانتے، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، اور ان کی پہچان جو ہے وہ نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی ہے کہ وہ علی سے بغض رکھتے ہیں اور حقیقت میں رسول اللہ سے رکھتے ہیں، اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رکھتے ہیں. اور ساتھ کہا وَمَنْ وَأَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ فَهُوَ أَوْلَى بِذَلِكَ وَلِذَلِكَ قِيلَ إِنَّ حُبَّهُمَا مِنْ فَرَائِضِ الدِّينِ. حُبَّهُمَا یعنی حب ابی بکر و عمر، کہتے ہیں ان کی محبت تو دین کے فرائض میں سے ہے. حُبَّهُمَا مِنْ فَرَائِضِ الدِّينِ.
ان کی محبت فرائض دین میں سے ہے۔ اور ہم تو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی محبت فرائض دین میں سے ہے، لیکن یہاں خصوصیت سے انہوں نے بیان کیا کہ ان حبہما من فرائض الدین وقیل انہ یرجع علی حبہما ما یرجع علی التوحید من الاجر، کہ قیامت کے دن جتنا ثواب عقیدہ توحید کی بنیاد پہ ملے گا اتنا ہی صدیق و عمر کی محبت کی بنیاد پہ ملے گا۔ انہ یرجع علی حبہما ما یرجع علی التوحید من الاجر، تو یہ یعنی جتنا مقدم مقام تھا اس کو ترک کیا جا رہا ہے، اور آج یعنی یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ بس وہ تو در والے تھے اور بس معاملہ ہی کوئی نہیں، اور ادھر یعنی اجر ان کا ماننے کا توحید جتنا ہے کہ ابتدا کی ساری خدمات اور قربانیاں وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو یہ چونکہ وہ بات ہے جو اس وقت تقریباً معاشرے سے 90% مٹ چکی ہے اور جس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھی ہے بخاری میں، لکھی ہے مسلم میں، اور مضمون ثابت ہے قرآن سے، لیکن ان پڑھ جاہل یا رفع زدہ اور تفضیلی خطیبوں کی بنیاد پر روزانہ جو قوم کو پیش کیا جا رہا ہے وہ رافضیوں کا مواد پیش کیا جا رہا ہے ان کی ڈگر پر، کہ اس کی وجہ سے پیسے ملتے ہیں، ملکوں کی ایڈ ملتی ہے، پھر یہاں جو بڑے بڑے سیٹ ہیں اور اس طرح کے معاملات اور جلسوں میں نقیبوں کو ویلیں، اور اس بنیاد پر کہ بلے بلے کس پر ہے، واہ واہ کس پہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے تاریخیں خطیبوں کی زیادہ کیسے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے شہر منافقت کی دکانوں پہ بھیڑ ہے، سچائیوں کی جیسے ضرورت نہیں رہی، تو یہ دھندا چل رہا ہے۔ تو علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ اگرچہ انہیں کوئی ایک بندہ بھی نہ بلائے لیکن حق بولیں، چونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور حقیقت جو ہے وہ حقیقت ہے، اور اسی کو ہی اللہ تبارک و تعالی زمین میں دوام عطا فرمانے والا ہے۔